صلی اللہ علیہ یا محمد۔ میں وہیں سے اپنی بات شروع کر رہا ہوں۔ یہ میرا چھٹا پارٹ ہے۔ جیسے علی اصغر جبی اللہ ہیں تو حضرت امام حسین خلیل اللہ ہیں، اور جب باپ حضرت امام حسین جبی اللہ ہیں تو بیٹے امام زین العابدین خلیل اللہ ہیں، اور باپ مسلم بن عقیل جبی اللہ ہیں تو بیٹے ابراہیم اور محمد خلیل اللہ ہیں۔ بہرحال دین ابراہیمی میں وہ خوابیدہ قربانی ہوئی تھی، اس لیے سپن کے انوسار خدا نے فرمایا، جس کا ارتھ ہے اسماعیل کو بچا دیا بڑی قربانی سے، یعنی خدا اگر نہ بچا دیتا تو اور کیا کرتا، جب کہ وہ سپن تھا اور خدا کسی کی جان لینا نہیں چاہتا تھا۔ خدا کو اپنے وعدہ وفا کی ضرورت تھی، انت بچنا اور بچانا ضروری تھا تاکہ اسماعیل منوتی کے انوسار وف یعنی دان کیے جائیں۔ اس لیے خواب سپن والوں کے لیے فدے نہ ہو بے جب بے ہن عظیم کہہ کر، اور کربلا والوں کے لیے ترک نہ ہو علیہ فی الآخرین فرمایا۔ قرآن شریف کی ان آیتوں کا ساتشات دین محمدی ہے۔ واقعہ اب دشتی مان لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ دو عورتوں سائرہ اور حاجرہ کی آپسی دیش اور حضرت ابراہیم کی پرتیجا پالن کی بھول کا پرینام بقرعید کی قربانی ہے، جس پر ناسمجھ مسلمان بڑے لوٹ پوٹ دکھائی پڑتے ہیں۔ مگر حضرت محمد کی دوردرشتا کی پیشنگوئی ہے، اور امام حسین کا وعدہ وفا کی شان محرم کی قربانی ہے۔ محرم کی قربانی کو سن کر یا دیکھ کر مرجھا جاتے ہیں۔ بھلا بتائیے، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہوگی کہ بقرعید کی رسم رواج کی قربانی، جسے انسانیت کا کوئی واسطہ نہیں، محض ماتر گوشت خوری ہے، جس کا دھرم سے کوئی سمبند نہیں، اس کو سنت ابراہیم کہا جائے، اور محرم کی سچ مچ قربانی کی یاد آوری کو جھٹلاتے ہیں۔ ایسے ہی ناسمجھ لوگوں کی ناسمجھی کو دیکھ کر خدا نے فرمایا ہے کہ نعمتوں کو نہ جھٹلاؤ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ قرآن سے خلاصہ یہ ہے کہ ورودھی تاجیہ ابراہیم کے سپن کو ایک سچا واقعہ گھٹنا سمجھ رہے ہیں، اور کربلا کی گھٹنا کو شرک و بدعت سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی اولاد یہودی اور عیسائی پر درود پڑھتے ہیں، اللہم بارک علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، اور حضرت محمد کے آل و اہل بیت پر گالی گلوچ کا خطبہ پڑھتے ہیں، اور کربلا میں خون خراب کیے اور اب کہتے ہیں کہ ان کا نام مت لو، معاذ اللہ۔ اگلے نبیوں عیسیٰ، مریم، یوسف، سلیمان، بلقیس کے قصے نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتویٰ نکالتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا نہیں چاہیے، اور نمازوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہرگز نہ لانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یحییٰ اور زکریا کی شہادتوں کا قصہ پڑھ لیتے ہیں، مگر کربلا کے شہیدوں کی یاد آوری اور آنکھ کان بند کر لیتے ہیں، جس کے بابت سمبند ایک اکتی ہے، وہ قافلہ منزل کو کیسے پا سکے، وہ قافلہ منزل کو کیسے پا سکے جب کہ بھٹکے راستے پر چل پڑا۔ اسپشٹ یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اسلام کے سنرکشک ہیں، اس لیے اسلام سرکشت ہے، ورنہ پتہ بھی نہ چلتا کہ اسلام کہاں چلا گیا۔ جیسے اگلے زمانوں میں
ان گنت پیغمبروں کی قومیں اور ان کے اسلام آئے اور نہ جانے کہاں چلے گئے، ان کی کہانیاں بھی باقی نہیں، کیول 1,24,000 محاورے پرسدھ ہیں۔ مگر محمدی اسلام کا شریر ابراہیمی و اسماعیلی ہے، جس کی جان دین محمدی اور روح حسین کا ذکر ہے۔ اس لیے محمدی اسلام زندہ اور سلامت ہے، جیسے مثل مشہور ہے کہ مانوتا پر حضرت نوح کا احسان ہے اور اسلام پر حضرت اسماعیل کا احسان ہے، مگر یہ بہت پرانی کہانی ہے۔ البتہ حقیقت یہ ہے کہ انسانیت پر، مانوتا پر حضرت محمد کا احسان ہے اور اسلام پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا احسان ہے۔ اگر اسلام سے حضرت امام حسین کا ذکر ہٹا دیا جائے تو اسلام و قرآن کا وہی حال ہوگا جو اگلے اسلام اور صحیفوں آسمانی کتابوں کا حال ہوا۔ جیسے سنا جاتا ہے کہ خدا ہمیشہ نبیوں کو اور ان پر کتابیں بھیجتا تھا، اور پھر وہی خدا نبیوں کو اور کتابوں کو منسوخ یعنی رد بھی کر دیتا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، جبکہ خدا ہی نبی بھیجتا، سمجھیں، جبکہ خدا ہی نبی بھیجتا اور ان پر کتاب اتارتا تھا، پھر وہی خدا کیوں نرست کر دیتا تھا؟ آخر خدا ایسا کیوں کرتا تھا؟ اس سوال کا اصل مطلب یہ تھا کہ ان دھرموں میں ان نبیوں کے بعد امام حسین علیہ السلام جیسا کوئی سنرکشک پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے جب تک وہ نبی زندہ رہتا تھا تب تک وہ کتاب کام کرتی تھی، اور دیہانت کے بعد وہ نبی اور ان کی کتابیں نرست ہو جایا کرتی تھی۔ مگر دین محمدی میں حضرت امام حسین جیسا دیداور جانشار پیدا ہوا جو حیات النبی کا بھید جانتا تھا کہ نبی کو موت نہیں، اور رسول اللہ محمد نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے، اس لیے دین محمدی سرکشت ہے، جس کی یادوری اس میں تاجیہ داری ہے۔ بے شک یادداشت، صوفی متوادی ہی حیات النبی کے بھید کا پاٹھ اور حسین مجھ سے ہے میں حسین سے کی تفسیر، واقعہ اور بھاوارتھ جانتے ہیں۔ جو لوگ نہیں جانتے ان کی گنتی صوفی مت میں نہیں ہے۔ پس تاجیہ داری کی برکت و فضیلت سے اب نہ کسی نبی و رسول کے آنے کی ضرورت باقی رہ گئی اور نہ کسی خدائی کتاب آسمانی کتاب کی آوشکتا رہ گئی، کیونکہ تاجیہ داری ہی شورائے آفاق واقعات رہے گا، اور اسی سے اسلام اور قرآن سدیو سرکشت رہے گا۔ کسی شخص کے کتھن سے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نوٹس: سنی، حنفی اور صوفی کے لیے تاجیہ داری عین عبادت ہے، کیونکہ اسی میں حیات النبی کا بھید پوشیدہ ہے۔ غیر تاجیہ دار یا ورودی تاجیہ تو کیول اس شریعت کو جانتے ہیں جو اسلام کے شروعات کے سمے عرب کے جاہلوں مورخوں کو سدھارنے کے لیے بنائی گئی تھی، کہ اسی شریعت کو اب تک وہ سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے حیات النبی کا بھید سمجھنا کٹھن ہے۔ تاجیہ ورودیوں پر ایک نظر، ایک دشٹی، عقیدہ پرخ کسوٹی، محض ماتر شریعت کی پابندی، پوشاک، وستر، نماز، روزہ، حج، قربانی کے فرائض دھارمدیش ادا کر لینے سے ہی مسلمانوں کو نہیں پرکھا جا سکتا ہے، کیونکہ کربلا کے قاتل مسلمان نما تھے، وہ بھی نماز، روزہ، فرائض ادا کر لیتے تھے، اور ایک سے ایک پیغمبری کے مدعی جیسے بھائی قادیانی وغیرہ بھی نماز، روزہ وغیرہ کے فرائض ادا کر لیتے ہیں، اور لارڈ لارنس کی طرح بہتیرے بہروپیے بھی شرعی پوشاک، نماز، روزہ، فرائض ادا کر کے قوم کو فریب دے سکتے ہیں۔ البتہ تاجیہ داری ایک ایسی کسوٹی ہے جسے مسلمانوں کے حق و باطل، ست و است عقائد کو اچھی طرح پرکھ لیا جا سکتا ہے،
کیونکہ جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں وہ سب مسلمان ہی تھے، انت سب کی امت انوگامی یعنی مسلمان ہی ہے، مگر آج یہودی، پارسی، عیسائی، ماجوسی، نصرانی، سلیمانی، زرتشتی، بدھسٹ اور ہندو وغیرہ کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا۔ موجودہ ورتمان دور میں کیول وہ لوگ مسلمان ہیں جو کلمہ اور کعبہ کے اہل ہیں۔ ٹھیک اسی قاعدے سے کلمہ اور کعبہ والے سب مسلمان ضرور ہیں، مگر محمد کی امت کہلانے کے کیول وہ لوگ حقدار ہیں جو امام حسین اور تازیہ کے اہل ہیں، کیونکہ مسلمان میں یہی دو پلیٹ فارم ہیں، جیسے بنو ہاشم و بنو امیہ، یا مولا و معاویہ، یا یوں کہیے اہل حسین و اہل یزیدی۔ پس مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں سب انہی دونوں میں ملے جلے ہیں، اور سب فرقے نماز، روزہ، حج اور قربانی کے پابند ہیں۔ صرف تازیہ سے گریز نفرت ہے۔ البتہ اہل حسین تازیہ دار ہیں اور تازیہ ورودی تازیہ سے بیزار ہیں، لہذا اپنے پرکھنے کے لیے اپنے اپنے بزرگوں کو دیکھیں اور خود ہی فیصلہ کریں، یعنی باپ دادا، پردادا، پکڑ دادا، جکڑ دادا اور لکڑ دادا کو دیکھا جائے کہ وہ حضرت تازیہ دار یعنی تازیہ داری کرتے تھے کہ نہیں۔ کیول 7 پشتوں تک معائنہ کر لیں، اگر اگلے بزرگوار تازیہ دار تھے تو وہ بزرگ یعنی پوروج گویا اہل حسین تھے۔ انت تازیہ دار کی اولاد کو یہ اچت نہیں کہ آج تازیہ داری پر فتویٰ جاری کرے۔ تازیہ دیکھ لینے سے نکاح حرام ہو جاتا ہے، معاذ اللہ، کیونکہ ان کے 7 پشتوں میں تازیہ داری ہوتی رہی تھی، تو اس فتوے سے خود ان کے بزرگوں یعنی پروجوں کا بھی نکاح اسی زد میں آ جاتا ہے، پھر تو ان کا فتویٰ ہی اسد ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ جو لوگ تازیہ دار کی اولاد سعاد ہو کر آج تازیہ پر فتویٰ جاری کر سکتے ہیں، پھر ان کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کل وہ کیا کیا نہ کہہ ڈالیں گے۔ جیسے آج یہ کہا جائے کہ تازیہ کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ 5 وقتہ نماز، 48 رکعت، 96 سجدوں کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے۔ جی سمجھ لیجئے، یہ بالکل کہا جا سکتا ہے۔ آج اگر تازیہ کو رام لیلا اور دشہرا کی طرح رسم ہندوانہ کہتے ہیں، ویسے ہی کل یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کعبہ میں 360 بت رکھے تھے اور شیولنگ ابھی تک کعبہ میں رکھا ہے، اور حج میں ارکان ودھی کی رسم ہندوانہ و کافروں کا رسم ہے۔ آج اگر قبر و مزار کو شرک و بت پرستی کہتے ہیں، ویسے ہی حج کے ارکان کو کفر و بت پرستی کہنا پڑے گا، کیونکہ انجان میں ارکان حج تو پتھر پوجنا ہے۔ حجر اسود ایک کالا پتھر ہے، جمرہ بھی شیطانی پتھر ہے جس کو پتھر ہی مارا جاتا ہے۔ یہ اگیانتا میں پتھر پرستی ہے۔ کاش حقیقت سے آگاہی ہو جائے تو کعبہ آدم کی قبر یعنی سمادھی ہے۔ انت حج کو کفر و بت پرستی کہنا پڑے گا۔ سمجھ لیجئے کہ یہ ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، اگر آپ ایسا کہیں گے تو ایسا بھی کہا جا سکتا ہے۔ بس یاد رکھیے کہ تازیہ کو برا بھلا کہنا خطرہ سے خالی نہیں، کیونکہ تازیہ کی مخالفت، ورود کیول تازیوں تک نربھر نہیں، بلکہ تازیہ کے ورودھی میلاد، سلام، قیام، شب بارات، 12 وفات، 11ویں شریف، قبر و مزاروں، عرس، تیجا چہلم کے بھی ورودھی ہیں۔ وچارنیہ بات یہ ہے کہ جبکہ نماز، روزہ، حج، قربانی وغیرہ اسلام کا ایک پہلو اور تازیہ، فاتحہ، میلاد، مزار اور قوالی اسلام کا دوسرا پہلو ہے، کاش تازیہ، مزار وغیرہ ایک پہلو کو ورودھی حضرات مجروح کہہ رہے ہیں، رہ گیا دوسرا پہلو بھی وہ خود بخود مجروح ہو جائے گا۔ جیسے واقعہ ہے کہ اونٹ کے پیٹھ پر ایک طرف مٹی کے کچے برتن لدے تھے
और दूसरी तरफ हरी हरी सब्जियां लदी थी। जबकि ऊंट मुड़ मुड़ कर सब्जियों को खा रहा था तो कुम्हार हंस रहा था। लिहाजा सब्जियों की कमी से पीठ का भार कम व ज्यादा हो गया, जिससे खुद बखुद कच्चे बर्तन गिरकर चकनाचूर हो गए। इसी प्रकार इस्लाम के पुष्ट पर ताजिया, फातिहा, मिलाद, मजार, उर्स और कव्वाली वगैरह हरी भरी सब्जियों के समान है, और दूसरी तरफ नमाज, रोजा और कुर्बानी वगैरह मिट्टी के कच्चे बर्तनों के समान है। इन हरी हरी सब्जियों और कच्चे कच्चे बर्तनों के आपसी भार से इस्लाम चल रहा है। काश विरोधी ताजिया इस्लामी सब्जियों को नष्ट करना चाहे तो इस्लाम के पुष्ट पर लदे हुए नमाज, रोजा, हज वगैरह मिस्ल कच्चे कच्चे बर्तन कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैं निहायती अदब व एहतराम, विनम्रता से अनुरोध करता हूँ, अगर बर्तनों की सुरक्षा चाहते हैं तो पहले सब्जियों की सुरक्षा कीजिए। आकिल को काफी है फकत एक इशारा, नादान को काफी नहीं दफ्तर का अटारा। ताजिया विरोधियों से अनुरोध। आप हजरात जो भी अकीदा या जिन फिरकों से संबंध रखते हो, मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि अपनी करनी का फल सबको इख्तियार है। किसी के कर्म का दूसरा जिम्मेदार नहीं। अलबत्ता मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ताजिया को शिर्क व बिद्दत और ताजियादारी को मुशरिक व बिद्दती अधर्मी न कहा जाए, क्योंकि इतना तो अच्छी तरह जानते होंगे कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि काफिरों की इबादत को भी बुरा न कहो, यद्यपि वे गलत रास्ते पर ही क्यों ना हो, वरना वे तुम्हारी अच्छी इबादतों को भी बुरा कहेंगे। इस हदीस की रोशनी में आपको उचित नहीं कि ताजिया पर फतवा जारी करे कि ताजिया मिस्ल सिवाला या मंदिर है, और न ये फरमान घोषित करे कि ताजिया या किसी बिद्दत को उसी समय अपने हाथों से मिटा देना चाहिए, क्योंकि इस्लाम रहमत है और कुरान का आदेश है कि दीन यानी धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है। रोशनी पेश करो। अंत आप हजरात अपने अकायद की अच्छी बातों का प्रचार करें। अगर उनमें ताकत होगी तो अकायद पर हावी हो जाएगी, मगर ताजिया की तरदीद, बहिष्कार, ताजियादारों का अपमान और मिलाद शरीफ का मजाक और मजार शरीफ का अनादर करके अपने अकायद को उत्तम मनवाने की कोशिश न की जावे, और न सख्ती के जोर पर बल के जोर पर से अपना मजहब मनवाने की सही करें, यानी कोशिश करें, क्योंकि इसी तरह बोलियां बोलकर माविया, मरवान, हज्जाज, महमूद, गजनबी, औरंगजेब इत्यादि ने इस्लाम और मुसलमानों को दुनिया की नजरों में रुसवा व बदनाम किया है कि मजहब के नाम पर आज तक इतिहास आंसू बहा रहा है। यही कारण है कि मजलूम दुनिया वाले कह रहे हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है, दूसरों की इजाजत आबरू को बिगाड़ा और गैर मुस्लिमों के पूज्य स्थानों को तबाह व बर्बाद किया। इसलिए आपकी सेवा में सविनय निवेदन है कि ताजिया व बिद्दत की दुश्मनी में इतना न खो जाइए कि फोटोग्राफर के लेंस में फोटो टेढ़ी नजर आवे, और इल्म व अक्ल है तो इल्मी रोशनी पेश कीजिए, बिद्दत का अंधेरा खुद बखुद दूर हो जाएगा। हम नेक व बद हुजूर को समझाए जाते हैं, मानो न मानो आगे तुम्हें इख्तियार है। ताजियादारी के संबंध में कुछ विरोधी ताजिया सवाल भी करते हैं ताकि ताजियादारों को मजबूर करके ताजियादारी को बंद कर सके। निम्नलिखित कुछ सवालों का जवाब लिख रहा हूं। बाबा जान फरमा रहे हैं, सवाल का जवाब। अक्सर ताजिया विरोधी कहते हैं कि हिंद में ताजियादारी तो तैमूर लंग ने जारी किया। पहला सवाल है, जवाब, तैमूर लंग तो एक लुटेरा था
लुटेरे का कोई मजहब नहीं होता। वह अपनी स्वार्थ हासिल करने के लिए जहां जैसा अवसर देखता था वैसा कर लेता था। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान महमूद तुगलक पर आक्रमण किया। इल्जाम ये था कि हमने जिन बागी पठानों की समरकंद, बलख, बखारा और कंधार से शहर बदर देश से निकाल दिया था, उन बागियों को हिंद में क्यों पनाह दिया। यानी इसी कसूर में दिल्ली को 15 दिनों तक लूटता रहा। तैमूर लंग न तो हिंद का बादशाह था और न दिल्ली के किसी हिस्से पर शासन कर सका और न दिल्ली के बाहर किसी इलाके में पहुंच सका। विचारणीय बात यह है कि जबकि हिंद के हर कोने, कराची, कच्छ, कोकन से आसाम, नागा, गारो, खसिया तक, कश्मीर, पेशावर से सिंदरीबार, मालाबार तक और समुद्री तट, लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान निकोबार तक ताजियादारी जारी है, फिर ये कैसे संभव है कि केवल 15 दिनों में तैमूर लंग ने छू मंतर से जारी कर दिया, जबकि उस जमाने में न रेल व तार था और न तैमूर लंग नबी या पैगंबर अवतार था। और दूसरी बात यह है कि उसी तैमूर के खानदान से औरंगजेब आलमगीर था, जिसने 1659 ईस्वी से 1707 ईस्वी लगभग 50 साल तक हिंद पर शासन किया और उम्र भर यानी पूरी जिंदगी उम्र भर ताजिया व मजार के विरुद्ध लड़ता रहा। अगर ताजियादारी की शुरुआत 15 दिनों में तैमूर जैसा एक लुटेरा कर सकता था, तो औरंगजेब आलमगीर जैसा एक बादशाह 50 साल में समाप्त भी कर सकता था। तीसरी बात, तैमूर 1398 ईस्वी से पहले 1176 में ख्वाजा गरीब नवाज आए थे तो हिंद में ताजियादारी जारी थी और ख्वाजा साहब ने पहले 1998 ईस्वी में महमूद गजनवी से सुल्तान के हाकिम अबुल फता लोदी पर आक्रमण किया तो ताजियादारी जारी थी। उनसे पहले 900 ईस्वी में अबुल फता लोदी ने दादा परदादा दाऊद बिन नसीर बिन हमीद सुल्तानी ताजियादार थे, जिनके विरुद्ध फतवा निकाला था कि हमीद सुल्तानी बातिनी और करामाती है। नोट्स कीजिए, ये दोनों शब्द उस जमाने में ताजियादारों के विरुद्ध बोले जाते थे। जैसे वर्तमान जमाने में ताजियादारों को मुशरिक व बिदअती कहते हैं, इसी प्रकार प्राचीन युग में ताजियादारों को बातिनी और करामाती कहते थे। इससे अच्छी तरह आप समझ सकते हैं कि ताजिया विरोधी सिर्फ 1998 ईस्वी तक जानते हैं, मगर तैमूर से 600 साल पहले हिंद में ताजियादारी के इतिहास से अनजान है। अब बताइए, तैमूर से 600 साल पहले आप कहां थे? प्रश्न नंबर 2, अक्सर ताजिया विरोधी कहते हैं कि हिंद में ताजियादारी शियों की नकल है और शियों ने रामलीला वगैरह से नकल किया है। जवाब सुन लीजिए। जबकि मुसलमानों में 72 फिरके हैं और कोई एक दूसरे की नकल नहीं करता, बल्कि उसके भिन्न, जैसे सुन्नी अगर दाढ़ी रखते हैं और मूछें मुड़वाते हैं तो शिया अक्सर मूछें रखते हैं और दाढ़ी मुड़वाते हैं। शिया नमाज हाथ लटके और सुन्नी नमाज हाथ बांध कर पढ़ते हैं। बस जबकि शिया सुन्नी अकायद से ख्वा मख्वा भिन्नता है और ये कहना क्यों कर दुरुस्त है कि ताजियादारी शियों की नकल है। अलबत्ता ये कहना सही हो सकता है कि सुन्नियों की नकल से शिया भी ताजियादारी करने लगे, वरना शियों के यहाँ ताजियादारी नहीं थी। शिया हजरात तो मुहर्रम के दिनों में काला वस्त्र धारण करते और मातमी जुलूस निकालते हैं। ये ताजियादारी नहीं, अंत शोगवारी है, जिसको आजादारी भी कहा जाता है।
لیکن ہمارے تاجیہ داری میں ماتر سوگواری نہیں اور صرف محرم کے دنوں میں ہی نہیں، ہر روز ہر سمے حیات النبی کے بھید کا روشن سبق سامنے اور ہوش و حواس درست رکھ کر معاویہ و یزید کے ظلم و ستم کا احتجاج ویرودھ کرتے ہیں اور حضرت امام حسین کا احسان مانتے ہیں کہ اپنی بہادری سے راز حیات النبی کے سبق کو بچا لیا۔ بس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری تاجیہ داری شیعوں کی نقل نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیعہ فرقہ اپنے عقائد کو اتنا پوتر رکھنا چاہتا ہے کہ بازار کے ہوٹل میں کھانا نہیں کھانا اور نہ بازار کی چائے پیتا، اور وستر کی سمبندھ میں یہ کہ دھوبی کے دھلے کپڑوں کی دوبارہ دھلائی کر کے تب استعمال کرتا۔ پھر یہ کیسے سمبھو ہے کہ رام لیلا کی نقل میں تاجیہ داری کرنے لگے اور اپنی عبادت و عقائد کو پوترتا و خیال نہیں رکھا؟ اللہ اکبر۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، چونکہ رام لیلا میں حق و باطل کی لڑائی دکھائی جاتی ہے اور تاجیہ داری کا مطلب بھی ست و اسد کا انتر دکھانا ہے۔ جیسے قرآن کا آدیش ہے کہ ہر شخص کو چاہیے حق و باطل کی تمیز رکھے، جب حق آتا ہے تب باطل بھاگتا ہے قرآن سے۔ پس تاجیہ داروں اور شیعوں کا ہی نقل نہ دیکھا جائے بلکہ کل عقیدہ مسلمانوں کا نقل ہے۔ آسمان پر خدا ہونا عیسائیوں کی نقل ہے، جنت سورگ نرک ماننا مجوسیوں کی نقل ہے، قربانی کفار عرب کی نقل ہے۔ ذرا بتائیے، عقیقہ ختنہ پشو قربانی آسمانی خدا اور سورگ نرک نقل کے کارن سے مانا جائے یا نقل کو شرک و بدعت سمجھ کر چھوڑ دیا جائے؟ مگر تاجیہ داری حضرت امام حسین کی یادآوری ہے، اسمرن ہے، یہ کسی سے نقل نہیں کی گئی، فرمان رسول کی تعمیل وصیت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ آسمانی خدا کس کی نقل ہے، قربانی کس کی نقل ہے، نماز کس کی نقل ہے؟ لیکن جہاں امام حسین کی بات ہو تو آپ کی یادآوری یہ کسی کی نقل نہیں، فرمان رسول کی تعمیل وصیت۔ پرشن نمبر 3، تاجیہ ویرودھی یہ بھی کہا کرتے ہیں حسین سے کون سا بڑا کام کر لیا، یعنی حسین علیہ السلام نے کون سا بڑا کام کر لیا جو ان کی یاد منائی جاوے، جبکہ صحابہ اکرام حضرت محمد کے ساتھی کی یادآوری اسمرن دیوس نہیں منائی جاتی ہے، یعنی ان کا دن نہیں منایا جاتا ہے صحابہ اکرام کا۔ پھر صحابہ کے مقابل میں حسین علیہ السلام کی کیا فضیلت کی یاد منائی جائے؟ اتر جواب سن لیجیے۔ سچ کہہ دوں اے برہمن، گر تو برا نہ مانے کا ایک محاورہ پرسدھ ہے، نامی مرے نام کو اور پیٹو مرے پیٹ کو، یعنی حضرت امام حسین کا بڑا کام پیٹوؤں کے سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ امتی کہلانے کے باوجود بھی حضور کا بڑا کام پیٹوؤں کے سمجھ میں نہیں آیا تھا، جبکہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خبردار خبردار، اس گھاٹی کو ہرگز نہ چھوڑنا، خواہ تمہیں خبر ملے کہ محمد کی لاش چیل کوا کھا رہے ہیں، پھر بھی تم گھاٹی کو مت چھوڑنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ سرکار فرما رہے مگر اس بڑا کام کو پیٹوؤں نے نہیں سمجھا اور گھاٹی کو چھوڑ دیا، یعنی کہ جنگی چال سے کچھ خوبصورت عورتیں آبھوشن پہن کر مورچہ کے سامنے ہنستی ہوئی آئی، جن کو دیکھ کر پیٹوؤں نے اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور ان عورتوں سے اپنا پیٹ بھرنے لگے۔ دشمنوں نے اسی خالی گھاٹی سے آکرمن کر دیا اور حضرت امیر حمزہ علیہ السلام 70 انصار شہید ہوئے، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے اور زخمی ہو کر خندق میں گر گئے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ پیٹوؤں کے سمجھ میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کام نہیں سمجھ میں آیا،
फिर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बड़ा काम कैसे समझ आ सकता है? सुनिए, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो वह बड़ा काम किया है कि इस्लाम व इंसानियत मानवता को उमवी गुमराही से बचाने के लिए माविया व यजीद के बनाए हुए उस खतरनाक जहाज गर्क कर दिया, यानी उस खतरनाक जहाज को गर्क कर दिया जो मोहम्मदी इस्लाम को तबाह व नष्ट करने जा रहा था। जैसे सुना होगा कि जंग अजीम महायुद्ध में प्रिंस ऑफ वेल्स नामी मानवर समुद्री लड़ाकू जहाज जापान को नष्ट करने जा रहा था। इस मानवर की मजबूती के लिए चारों ओर से आहनी चादरों के स्प्रिंग फिट थे। वे जहाज ऐसा बना हुआ था कि न तो नीचे से तार पेड़ों मार सकता था और न ऊपर से बमबारी का प्रभाव पड़ सकता था, और जा रहा था कि जापान को बर्बाद कर दे। इस खतरे से कौम व देश को बचाने की कोई सूरत नहीं थी। सिर्फ एक सूरत ये थी कि अगर जहाज के इंजन को भस्म कर दिया जाए तो कौम व देश खतरे से बच जाए। तो वैज्ञानिक जापानी जनरल ने ये राय पेश की कि अगर जहाज की चिमनी में एक बम फेंक दिया जाए तो इंजन भस्म हो सकता है, मगर जहाज की चिमनी में किस प्रकार बम फेंका जाए ये किसी के समझ में नहीं आता था। अंत एक नौजवान ने अपनी राय पेश की कि एक जान की कुर्बानी होगी, वह कुर्बानी हम करेंगे कि अपने बगलों में बम बांधकर हवाई जहाज के जरिए वायुमंडल में मंडलाएंगे और पैराशूट से ठीक लड़ाकू जहाज पर लटक जाएंगे। पैराशूट पर मानवर फायरिंग नहीं करेगा, गिरफ्तारी की कोशिश करेगा और हम निकट पहुंचकर बम लिए हुए जहाज की चिमनी में कूद पड़ेंगे, जिससे इंजन भस्म और जहाज गर्क यानी बर्बाद हो जाएगा। बस नौजवान की राय के अनुसार कामयाबी हुई कि अपनी कुर्बानी देकर जहाज को गर्क करके कौम व देश को बचा लिया। ठीक इसी तरह उमवी जहाजे बातिल असत्य के चारों ओर माविया व यजीद की खयाती के आहनी स्प्रिंग फिट थे। अगर ऊपर से माविया पर बम मारा जाता कोई प्रभाव न होता। लोग ये कहने लगते, अरे भाई माविया को ऐसा न कहो, वो तो जलीलुल कद्र शख्सियत हैं, निकटतम साथी थे जिनको दूसरे खलीफा ने शाम देश का गवर्नर बनाया था और तीसरे खलीफा ने गवर्नर जनरल बना दिया। काश नीचे से यजीद पर तार पेड़ों मारा जाता तो कोई प्रभाव न होता, क्योंकि लोग ये कहने लगते, अरे भाई यजीद को बुरा न कहो, वह तो एक जलीलुल कद्र सहाबी और गवर्नर जनरल शहंशाह का उत्तराधिकारी है। गोया ये वाक्य आहनी स्प्रिंग थे। चूंकि अमीर माविया ने हज बिन अद्दी को कत्ल करा दिया, अब्दुल रहमान बिन अस्सान को जिंदा दफन करा दिया और मोहम्मद बिन अबू बकर को जिंदा ही आग में डलवा दिया। अंत आम मुसलमान अमीर माविया व यजीद के खौफ डर से खामोश थे। हालांकि आवाम को अच्छी तरह मालूम था कि माविया व यजीद मोहम्मदी इस्लाम को बर्बाद कर रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन अपने बगलों में छोटे बड़े 72 किस्म के हथियारों समेत उमवी बातिल जहाज की चिमनी में कूद पड़े, जिससे माविया व यजीद की मशीनरी नष्ट हुई और जहाज गर्क हुआ। यानी वाकया करबला के बाद जनता को एहसास हुआ कि सचमुच इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बड़ा काम किया कि उमवी बातिल जहाज को नष्ट करके मोहम्मदी हयातुन नबी का भेद का सबक बचा लिया। अब रहा ये कि सहाबा इकराम अजमईन को नहीं मगर हजरत इमाम हुसैन की यादआवरी क्यों मनाई जाती और क्या फजीलत है। क्योंकि हजरत इमाम हुसैन की शहादत और सोगवारी में नहीं, बल्कि इमाम हुसैन की शुजाअत व बहादुरी की यादआवरी ताजियादारी है। जी
چونکہ حضرت امام حسین کی شہادت اور شوگواری میں نہیں بلکہ امام حسین کی شجاعت و بہادری کی یادآوری تاجیہ داری ہے، اور حضرت امام حسین جیسی بہادری ہر صحابہ کرام میں نہیں پائی جاتی ہے۔ ادھارن کے طور پر یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جنگ احد کی لڑائی میں جب امیر حمزہ اور 70 انصار شہید ہوئے، حضرت علی بھی زخمی ہوئے اور حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو کر خندق میں گر گئے تو صحابہ اکرام بھاگ کھڑے ہوئے، اسی پرکار حسین کی لڑائی میں بھی فرار ہو گئے۔ اللہ توبہ اسی پرکار حنین کی لڑائی میں بھی فرار ہو گئے۔ پس جو صحابہ اکرام سنکٹ کے سمے بھاگ چلے، جس کو بہادری نہیں کہا جا سکتا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین جیسی شجاعت و بہادری صحابہ کرام میں نہ تھی، اس لیے صحابہ کرام کی یادآوری نہیں منائی جاتی ہے۔ کاش صحابہ کرام کی یادآوری یہ کہ وہ جنگ احد اور جنگ حنین کے راہ میں فرار اختیار کی منائی جاوے تو ورتمان زمانہ صحابہ کرام کی رسوائی ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام کی رسوائی ہوگی۔ پس صحابہ کرام کی یادآوری نہ منانے کا کسی کو کوئی ملال دکھ نہ ہونا چاہیے۔ ان کا دیوس نہ منانا ہی ان کی فضیلت ہے۔ ان کا دیوس نہ منانا ہی ان کی فضیلت ہے، اس لیے کہ اگلے پروجوں نے صحابہ کرام کی نہ تو یادآوری منائی اور نہ منائی جاتی ہے تاکہ فضیلت باقی رہے، اور حضرت امام حسین کی بہادری کا اسمرن دیوس منانا امت محمدیہ کی فضیلت ہے۔ پرشن نمبر 4، تاجیہ ویرودھیوں کا کہنا ہے کہ آخر تاجیہ کی کوئی ایتہاسک ثبوت بھی ہے کہ کب سے تاجیہ آرمبھ کی گئی؟ جواب تو طویل وستت ہے، مگر سنکھیپ میں یوں سمجھ لیجیے کہ حضور سرکار دو عالم کی وصیت کے انوسار تاجیہ داری کی تتھی یعنی ڈیٹ دنانک 10 اپریل 632 عیسوی ہے۔ تدنسار 28 صفر دن بدوار، جس کو آخری چہار سمبا کہا جاتا ہے، تاجیہ داری کی وصیت ہوئی۔ قوم، خیاط، درجی، راج مستری اسی دنانک سے تاجیہ داری کرنے لگے۔ کون؟ قوم، خیاط یعنی درجی اور راج مستری اسی دنانک سے تاجیہ داری کرنے لگے، بلکہ درجی و راج مستری کے یہاں آج تک اسمرن دیوس آخری چہار سمبا مناتے ہیں۔ اس دن وہ کام نہیں کرتے، چھٹی مناتے ہیں۔ شیش دنیا کے تمام مسلمان بھائیوں نے 50 سال بعد تاجیہ داری آرمبھ کی، جو آج تک منائی جاتی ہے۔ پس تاجیہ کی پرتھم اتہاس دنانک 28 صفر بدھ ہے۔ دتنی اتہاس واقع کربلا ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ حسین و یزید کے ماننے والوں کے دو راستے بن گئے ہیں۔ امام حسین کے ماننے والے تاجیہ دار کہلائے اور اہل معاویہ و یزید کیول مسلمان کہلائے۔ اہل معاویہ یا یزید مسلمانوں میں تاجیہ داری پر بھی ظلم و ستم کیے، بہتوں کو مارا اور بہتوں کو اپنے راج سے شہر بدر کیا۔ تاجیہ دار عرب چھوڑ کر جہاں بھی گئے، پچھلے زمانوں میں حجاج بن یوسف اور محمود غزنوی نے ان پر بھی آکرمن کیے اور طرح طرح کے ظلم و ستم کیے۔ وہی شہر بدر مظلوم تاجیہ دار کسی نہ کسی طرح ہندوستان، غورستان، چین، تاتار، تاجکستان، ازبکستان وغیرہ ملکوں میں شرن لیے۔ ان کے ونش آج جہاں کہیں بھی موجود ہیں، اپنا اتہاس اور تاجیہ کی دنانک پیش کر رہے ہیں
اور ان کے وہ حسینی अवशेष भी पाए जाते हैं। उदाहरण के स्वरूप प्राचीन भारत के हालात का मुआयना करें। भारत देश में शरणार्थी ताजियादार भी पहुंच चुके थे और हमलावर मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी के मानने वाले भी पहुंचे। वे अपना खानदानी कर्तव्य दिखाने लगे। लूट मार करना, गैरों की इज्जत आबरू और इबादत गाहों में खेलना इत्यादि ये सब देखकर हिंद वाले कुल मुसलमान से ताज्जुब और नफरत करने लगे कि इस्लाम को तो रहमत सुना था मगर ये मुसलमान रहमत नहीं मालूम होते हैं। उसी समय भारत में ख्वाजा गरीब नवाज आए और एक धार्मिक आंदोलन चलाया। फारसी में एक कता यानी चौपाई फरमाया जिसका अनुवाद है, हुसैन शाह हैं, शाहों के बादशाह हुसैन, हुसैन दीन है, दीन के पनाह हुसैन, सर दे दिया न दिया हाथ में यजीद के, कसम खुदा की बुनियाद ला इलाह है हुसैन। यानी हजरत इमाम हुसैन से अकीदत व मोहब्बत मेरी इबादत और मेरे मजहब का मूल आदर्श है और माविया व यजीद से एतजाज करना इबादत, सुरक्षा और मेरे मजहब का नहीं, अल मुनकर बुराई का परित्याग है। स्पष्ट यह है कि ख्वाजा गरीब नवाज की इस आंदोलन से हिंद के अवाम में भी अवगत हो गई और प्रश्न हुए कि सचमुच हजरत इमाम हुसैन का मजहब अमन व रहमत है मगर अहले माविया व यजीद हमला आवर, जालिम, खूंखार और अय्यास कलंकी है। इसलिए हिंदुस्तान के वे प्राचीन निवासी भी ताजियादारों से हमदर्दी करने लगे। अंत ताजियादारी की जैसी पुरानी तवारीख है वैसे ही प्राचीन युग से जारी है। प्रश्न नंबर 5, ताजिया विरोधी ये भी कहते हैं कि भारत के अलावा और कहीं ताजियादारी नहीं होती है। जवाब, ताजियादारी तो सारा आलम कर रहा है। कहीं केवल अलम झंडा निकालते हैं, कहीं कहीं नाल, कहीं सुपर, कहीं ताजिए, कहीं मातमी जुलूस, कहीं बाजा गाजा, कहीं केवल खामोश जुलूस निकालते हैं, कहीं हुसैन दिवस पर विरोध और मनादी की मजलिस करते हैं। बहरहाल किसी न किसी ढंग से सभी ताजियादारी करते हैं। तो जो उलमा विरोधी ताजियादारी मना रहे हैं गोया वे भी ताजियादारी करते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि जिस चीज को मना किया जाए वह और जोर पकड़ती है। हाँ, इतना जरूर है कि ताजियादारी के तरीकों में अंतर हो, लेकिन तरीकों के अंतर से ताजियादारी का मफहूम नहीं बदलता। उदाहरण के तौर पर देखिए, नमाज को एक बड़ा फर्ज मानते हैं लेकिन नमाज के तरीकों में बहुत बड़ी भिन्नता है। शियों की नमाज का एक ढंग है, सुन्नियों की नमाज का भिन्न यानी अलग ढंग है, वहाबी और कादियानों की नमाज का एक जुदागाना ढंग है, मगर ऐब तरीकों का नाम नमाज ही है। मतलब ऐब यानी सारे तरीकों का नाम नमाज ही है, चाहे कमी अधिक जैसी भी हो। सुनो, सबों का जनरल ऑर्डर भी है कि नमाज किसी को माफ नहीं, भी सबके यहाँ ऑर्डर है। अंत, जैसे हर तरीकों की नमाजें दुरुस्त है वैसे ही हर तरीकों की ताजियादारी भी दुरुस्त है। हाँ, तरीकों में तरक्की भी की जा सकती है, जैसे पहले कुरान, काबा, मस्जिद, अजान और नमाज मजबूर हालतों में थे कि कुरान थैली व पिटारा में रखा जाता था, मस्जिद की छावनी खजूर के पत्तों से थी, अजान घड़े में पुकारते थे, मगर आज देखिए कुरान की छपाई और तिलाई
व रेहल में रखा जाता है। मस्जिद संग मंगमर की एयर कंडीशन अजान रोटियों और लाउड स्पीकर तक पहुंचा। अंत मजबूर हालत से तरक्की करके उन्नति पर पहुंचने से मफहूम उद्देश्य में कोई अंतर नहीं पड़ा। इसी प्रकार ताजियादार पहले शरणार्थी और मजबूर हालत में थे, उस समय जितना हो सकता था करते रहे, मगर आज तरक्की करके बेमिसल नमूना बन गया कि आज ताजियादार खुशहाल है कि करोड़ों रुपए खर्च से ताजियादारी होती है। इसी प्रकार निहायत हौसले से अफगानिस्तान, इराक, मिस्र, डेनमार्क, कनाडा, वाशिंगटन, अरब शिक्योंग, चीनी तुर्किस्तान, ताशकंद, रूस, दरबन, साउथ अफ्रीका के अलावा संयुक्त द्वीप, जंजीबार, मडगास्कर, लक्षद्वीप, मालदीव, मॉरिशस, अंडमान निकोबार इत्यादि में होती है। नोट्स कीजिए। डेनमार्क में इमाम बाड़ों का खर्चा हुकूमत की तरफ से मिलता है। प्रश्न नंबर 6। ताजिया विरोधी ये भी कहते हैं जबकि अरब में ताजियादारी नहीं होती जहां काबा बना है, फिर हिंद में क्यों कर जरूरी है? जवाब सुन लीजिए। ऐसा कहना अज्ञानता का सबूत है कि अरब में ताजियादारी नहीं होती। अरब के खलीली गल्फा राज्यों में बहरैन, दुबई, कुवैत, मस्कत, अम्मान इत्यादि मुल्कों में ताजियादारी होती है। शादी उत्सव के अवसर पर तो नाच रंग बाजा गाजा खेल तमाशा हदीस के अनुसार बिल्कुल हिंदुस्तान की तरह मनाते हैं। केवल सऊदी अरबिया और कतर स्टेट जहां वहाबियों की हुकूमत कायम है, वहां ताजियादारी को शाही शक्ति के बल से रोकते हैं, मगर आवाम के विचार और भावनाओं पर पहरा नहीं लगाया जा सकता है। सऊदी अरबिया और कतर में भी ताजियादार अहले मज़ार और मिलाद के मानने वाले हैं, समय की मजबूरी से मजबूर हैं। दूसरी बात यह है कि अरब में काबा रहने से भी अरबों को कोई फजीलत नहीं मिली, बल्कि अरबों की मूर्खता प्रसिद्ध है। उसी शहर काबा के मूर्खों ने हुजूर को दुख पहुंचाया और अपने शहर से निकाल दिया, फिर आले रसूल को कत्ल किया और उम्मते मोहम्मदिया को अरब से निकाल दिया। फिर आज उसी शहर काबा के प्रशासक मोहम्मदी बुजुर्गों के मज़ारों को तोड़ रहे हैं और अपनी हुकूमत के स्थिति में मोहम्मदी निशानियों को मिटा रहे हैं। यहाँ तक कि हुजूर के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम के पवित्र मज़ार को ध्वस्त करा दिया और हुजूर के हाथ से लगाए हुए उन दोनों खजूर के पेड़ों को कटवा दिया जो अब तक फल फूल लग रहे थे, और अब ये योजना बनाई है कि हुजूर की पावन समाधि और गुंबद खिजरा भी ध्वस्त किया जाए। इसी प्रकार आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि भारतीय मुसलमान खासकर ताजियादारों को सऊदी अरब से किसी रोशनी की जरूरत नहीं। वहाँ काबा अवश्य बना हुआ है, मगर वहाँ ना इस्लामी इल्म ज्ञान है और ना मोहम्मदी रोशनी। वहाँ की आज भी वही हालत है जो अधर्म युग में थी। आज भी वे लोग सुअर शराब भोग विलास में सराबोर है और नाम है कि अरब के शेख हैं। 7वां प्रश्न। अक्सर ताजिया विरोधी कहते हैं कि मुहर्रम में सिर्फ गम मनाना चाहिए, शब्बील, शरबत, खिचड़ा का लंगर जारी करना और नमाज व कुरान पढ़कर बख्शना चाहिए। अब जवाब सुन लीजिए। जबकि कुरान से साबित है कि शहीद मरते नहीं बल्कि वे जिंदा हैं और खुदा उनको रोजी पहुंचाता है। अज कुरान। फिर बताइए शहीदों की जिंदा हस्ती पर गम कैसे मनाएं, जबकि शहीदों को खुदा खुद ही रोजी पहुंचाता है। फिर कोई कौन सा शब्बिल खिचड़ा पहुंचा सकता है? और हकीकत यह है कि खुदा के महबूब प्यारे मोहम्मद हैं और हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब इमाम हुसैन हैं।
گویا خدائی حاجت رواں کرنے والے اور امت کو مکتی دلانے والے خود امام حسین علیہ السلام ہے۔ پھر ایسے محبوب کی روح کو، آتما کو کوئی اور کیا بخشے گا، جبکہ وہ محبوب کسی کا محتاج نہیں۔ یہ تو عقل مندی کی بھکتی نہیں ہے جو اپنی طرف سے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ہر حسین پریمی اس نذرانے کو پرساد سمجھ کر خود کھاتا ہے اور روحانی برکت سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شبیل، کھچڑا، روٹ، ملیدہ کا لنگر تاجیہ دار ہی جاری کرتے ہیں۔ تاجیہ ویرودھی تو نجر و نیاز، فاتحہ اور لنگر کو ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں، پھر وہ نجر حسین و لنگر کیسے جاری کر سکتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نذرانہ عقیدت ہے جو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ باقی خدا تو خود رزق پہنچا رہا ہے، ہم اور تم کیا پہنچائیں گے جناب۔ پرشن نمبر 8، تاجیہ ویرودھی یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں، بہت دھیان سے سن لیجئے، یہ سوال بار بار اٹھتا ہے۔ تاجیہ ویرودھی، سوال نمبر 8 ہے، تاجیہ ویرودھی یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں مردہ پڑا رہے وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ گھر والے ڈھول تاشا بجاویں؟ جی اب جواب سن لیجئے۔ ذرا پہلے یہ بھی دیکھیے کہ کس کے گھر میں مردہ پڑا ہے، جبکہ تاجیہ داروں کا عقیدہ ہے کہ شہید مرتے ہی نہیں، قرآن سے ثابت ہے۔ انت حضرت امام حسین اور آپ کے ہر قدم زندہ ہیں، بے شک، چونکہ معاویہ و یزید کی یوجنا مردہ ہو گئی، انت یوجنا کی مردگی میں یوجنا والے بھی مردہ ہو گئے۔ پس سمجھ جائیے جس کے گھر میں مردہ پڑا ہے وہ بیچارے ڈھول تاشا نہیں بجاتے، مگر تاجیہ داروں کے دل و دماغ، ظاہر و باطن و ہر سمے حضرت امام حسین سورج کی طرح، سوریہ کی طرح زندہ ہیں۔ ڈھول تاشا بجا کر انہی کا پرچار کیا جاتا ہے۔ پرشن نمبر 9، تاجیہ ویرودھی کا یہ بھی کہنا ہے کہ تاجیہ داری میں لوگ شراب پی کر کھیل تماشا، جھگڑا لڑائی کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی برائیاں ہوتی ہیں، اس لیے تاجیہ داری کو بند کر دینا چاہیے۔ اب جواب سن لیجئے۔ جواب: ہاں، اگر کوئی برائی پھیلتی ہے تو ان برائیوں کو ضرور دور کرنا چاہیے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ شراب پینا یا برائیوں سے روک تھام کے لیے تاجیہ داری کو ہی بند کر دیا جائے، کیونکہ کبھی وہ لوگ شراب پی کر کعبہ کے گھر کے گرد ننگے ناچتے تھے، مگر اس قصور میں کعبہ نہیں گرا دیا گیا، کیول وہ برائی دور کی گئی۔ بھلا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوگی کہ حج کے دنوں میں کسی حاجی کا گرہ کٹ جائے تو حج کرنا بند کر دیا جائے، مسجدوں سے نمازی کا جوتا چوری ہو جائے تو نماز پڑھنا بند کر دیا جائے، یا کسی مولوی یا ودیارتھی کی غلطیوں پر مسجد یا اسکول کو گرا دیا جائے۔ ایسا کرنا تو سراسر بیوقوفی کی بات ہوگی۔ اسی پرکار تاجیہ داری میں اگر کسی قسم کی برائی نظر آوے جو واقعی برائی ہے، اسے اوشیہ دور کرنا چاہیے، مگر کسی حال میں تاجیہ کا انادر کرنا ٹھیک نہیں۔ سوال نمبر 10، تاجیہ ویرودھی یہ بھی کہتے ہیں کہ تاجیہ کے جلوس میں عورتیں شامل ہوتی ہیں اور بھیڑ بھاڑ میں زیارت درشن کرتی ہیں، اس لیے تاجیہ داری نہیں ہونی چاہیے۔ اب جواب سن لیجئے۔ کسی جلوس میں استری سملت سے کوئی حرج نہیں، جبکہ اسلامی جلوس میں استریاں سدیو پروشوں کے ساتھ چلتی ہیں، جیسے آدم اور حوا کی آپسی سملت کا نام حج اور عرفہ ہے، اور حج کے جلوس میں استری پروش ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ پھر دیکھیے، نبوت کے جلوس میں اگر حضرت خدیجہ شامل نہ ہوتی تو شاید کوئی پروش شامل نہیں ہوتا، یعنی استری نے جس سمے حق کو پہچان لیا اس سمے تک پروشوں کی آنکھوں میں روشنی ہی نہ تھی، اس لیے استریوں نے دھن اور آبھوشن سمرپت کیا اور پروشوں نے کنکڑ پتھر مارے۔ پھر کربلا میں دیکھیے،
زینب و زہرا اور سکینہ نے حصہ لیا، مگر فتح مکہ والے 1,14,000 مجاہدوں، دھارمک کرانتیکاریوں کا پتہ نہ چلا کہ وہ سب کہاں چلے گئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مانوتا کے جلوس میں اگر استریاں سملت نہ ہوں تو آنو عہد اویلمب نے مانوتا کا جلوس بگڑ جائے گا۔ جی، کسی کو کیول پروشوں کے بھروسے میں نہ رہنا چاہیے۔ اسپشٹ یہ ہے کہ تاجیہ داری میں استری پروش، بدھ بچہ، بوڑھا بچہ، امیر غریب، مسلم غیر مسلم، جو بھی سملت ہو اسی کا وہ جلوس ہے، کسی خاص سمپردائے پر نربھر نہیں۔ سوال نمبر 11، ویرودھیوں کا ایک کتھن یہ بھی ہے کہ تاجیہ داری شرک و بدعت ہے، اس لیے نہیں کرنا چاہیے۔ جواب سنیے۔ پہلے شرک و بدعت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اس کے بعد تاجیہ داری پر فتویٰ لکھنا چاہیے۔ جیسے علماء کے انوسار خدا کی اکتائی یعنی وحدت میں غیر کو شامل کرنا شرک کہلاتا ہے۔ اس قانون سے تاجیہ داری شرک نہیں، کیونکہ تاجیہ داری کا لگاؤ خدا سے نہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہے۔ انت نماز کا لگاؤ خدا سے ہے نا بھائی، نماز کا تو ہے نا خدا سے، نماز کا لگاؤ خدا سے ہے، لہٰذا نمازوں کو ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ چونکہ نمازوں سے پہلے یہ پیمان کر لیا جاتا ہے کہ میں نے کر لیا اپنا چہرہ خدا کے چہرے کی طرف، اب کسی غیر کا ذکر نہ کروں گا، میں حق پر ہوں، مشرکوں میں نہیں۔ قرآن سے ہے۔ مگر نماز آرمب کرنے کے ساتھ ہی ابو لہب کی بیوی یوسف، زلیخا کی داستان، حضرت سلیمان اور بلقیس کی داستان پڑھی جاتی ہے۔ پھر خدا کا وہ پیمان پورا نہیں ہوتا، کیونکہ وعدہ کیا خدا کا اور ذکر کیا غیر کا، پس خدا کی اکتائی میں غیر کی شرکت، ایسی نمازیں پڑھنا شرک ہے۔ جبکہ علماء کے کتھن سے حضور کے بعد دین میں نئی بات کا بڑھانا بدعت کہلاتا ہے۔ جی، جبکہ علماء کے کتھن سے حضور کے بعد دین میں نئی بات کا بڑھانا بدعت کہلاتا ہے۔ اس قانون سے تاجیہ داری بدعت نہیں، کیونکہ تاجیہ داری کی پیشن گوئی بھوشیوانی خود حضور نے آگاہ فرمائی۔ البتہ حضور کے بعد جو نیا کام ہوا، نیچے نمنلکھت کا معائنہ کریں۔ حضور کے 23 سال بعد قرآن لکھ کر 30 پارہ بنایا گیا، جس کی کوئی پیشن گوئی نہ تھی، ایک بات۔ دوسری بات، حضور کے 30 سال بعد 4 خلافت قائم کی گئی، جس کے سمبندھ میں کوئی حکم نہ تھا۔ تیسری بات، حضور کے 60 سال بعد حدیثوں کو لکھا گیا، جس کے بارے میں حضور کا کوئی آدیش نہ تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کے بعد نیا کام تاجیہ نہیں، قرآن، حدیث، خلافت کو بدعت کہا جا سکتا ہے۔ پس پہلے شرک و بدعت کو اچھی طرح جان لیتے، اس کے بعد منہ کھولنے کی جرات کرتے۔ تاجیہ ویرودھیوں سے سمبودھن۔ کیا آپ دارالعلوم ودیالیہ سے یہی پڑھ کر نکلے ہیں کہ تاجیہ داری پر فتویٰ اور سختی سے منع کریں؟ پھر پڑھے لکھے اور مورخوں میں کیا انتر رہ گیا؟ دین کے علماء میں علمی قابلیت، یوگتا، روحانی سختی اور زبان میں وہ اثر ہونا چاہیے کہ کیول ایک بار فرما دیتے کہ سنو بھائیو، تاجیہ داری بند کرو، بس اسی سمے سے سارے یگ میں تاجیہ داری بند ہو جانا چاہیے۔ تب تو ہم سمجھتے کہ بے شک آپ مولوی صاحب ہیں اور تاجیہ دار مشرک تھے، مگر یہ کیسی علمائیت ہے
کہ تعزیہ داری بند کرنے کے لیے شیطانی حرکتیں کر رہے ہیں، جبکہ حضور نے فرمایا ہے نہ تو کسی کو برا کہو اور نہ کسی کی عبادتوں کو برا کہو۔ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ آپ کو اچت نہیں کہ ہمارے عقائد تعزیہ، فاتحہ، میلاد، مزار اور قوالی کے ورد نکتہ چینی کرے کہ یہ شرک و بدعت ہے، حالانکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کی شریعت میں لکھا ہے کہ شرک و بدعت کو اسی سمے مٹا دینا چاہیے۔ اگر طاقت نہ ہو تو زبان سے برا بھلا کہنا چاہیے، اگر اتنا اوسر نہیں ہے تو دل سے برا سمجھنا چاہیے۔ یہ تو آپ کی شریعت میں لکھا ہے، اور آپ کسی دارالعلوم سے سرٹیفکیٹ حاصل کر کے خدا کو ایک خدائی فوجدار سمجھ رہے ہیں۔ آپ کے عقائد سے سمرتھن نہ کرنے والوں کی خیریت نہیں۔ اسی غلط سمجھی سے خدائی فوجداروں اور دین کے ٹھیکیداروں نے شانتی دنیا میں ادھم مچا ڈالا۔ جب تک شاہی سختی رہی تو غیر مسلموں کی عبادتوں اور عبادت گاہوں کو توڑ کر نشٹ کیا، اور جب سختی گھٹ گئی مگر عادت پڑی ہے تو اب تعزیہ و مزار پر اپنے عادتوں کی سختی دکھا رہے ہیں۔ ایک دن فتویٰ باز علماء کو بھی پچھتانا پڑے گا۔ جیسے دھرم کے نام پر چتا میں بھسم ہونا اور دیوی کو پرسن کرنے کے لیے بچوں کا بلیدان کرنے والے آج پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے ناحق ایسا انرتھ دھرم پرچار کیا کہ کتنے معصوم بچے اور ودھوائیں موت کے گھاٹ اتر گئی۔ ٹھیک اسی پرکار علماء ورودھی تعزیہ کو بھی پچھتانا پڑے گا کہ اپنی نادانی سے ہم نے غلط شریعت پیش کر کے کتنے تعزیہ داروں کو مارا، قبروں اور مزاروں کو اکھاڑا۔ گویا امن و رحمت کی مانوی سماج میں ان خدائی فوجداروں اور دین کے ٹھیکیداروں نے اپنی قوم مسلم میں تو سمپردائکتا اور غیر مسلم سے شتروتا اور میدان بنایا۔ وویچنا۔ شبد شرک عربی شبد ہے جس کا انواد اردو میں اب تک نہیں ہو سکا۔ اندازہ لگتا ہے کہ شرک کوئی بہت بڑا اپرادھ ہے، کیونکہ شرک کرنے والوں کو عربی میں مشرک کہتے ہیں، اور مشرکوں کے لیے اتنی لمبی سزا نردھارت ہے جتنی لمبی سزا ہندوستان کے سنویدھان میں کوئی دفعہ نہیں ہے۔ ذرا مشرکوں کی سزا دیکھیے۔ علماء کے کتھن سے خدا کا حکم ہے کہ مشرکوں سے دوستی نہ کرو۔ مشرک نرے ناپاک ہیں، ان کو حج کے نکٹ نہ پہنچنے دو۔ 3. مشرکوں کو اپنی حکومتوں میں نہ رہنے دو۔ 4. مشرکوں سے سدیو جہاد کرو۔ 5. مشرکوں کو کبھی پناہ نہ دو۔ گویا ان مسلمانوں کو ان کا خدا یہ حکم دیتا ہے کہ مشرکوں کی زندگی اجیڑ کر دو، محال کر دو۔ دھیان دینے یوگ ہے جب کہ ورودھی علماء تعزیہ کو شرک و بدعت کہتے ہیں، وہ بھی تعزیہ داروں کے ورد یہی یوجنا رکھتے ہوں گے کہ تعزیہ داروں کی زندگی اجیڑ کر دی جاوے، محال کر دی جاوے۔ مگر میرا چیلنج ہے کہ تعزیہ و مزار کو ورودھی تعزیہ شرک و بدعت ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ میں ان کی نمازوں کو شرک اور ان کے قرآن کو بدعت ثابت کر سکتا ہوں، پھر بھی ضبط اور سہنشیلتا کی شکتی رکھتا ہوں کہ نہ کسی کو برا کہتا ہوں اور نہ کسی کی عبادت کو برا کہتا ہوں۔ ہر ویکتی اپنے اپنے کرم کا ذمہ دار ہے۔ تعزیہ داروں سے سمبودھن۔ سنیے، تعزیہ داری تو ایک عبادت ہے، اس سے گھٹنائے پرستھتی میں دھیر اور سہنشیلتا کے ساتھ ویرتا کے کارن کو انجام دینے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے۔ بنا تعزیہ داری کے ایمان و اسلام پورن نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام کی بنیاد جڑ انصاف پر ہے، اور اسلام کی بناوٹ ایمان پر ہے، اور ایمان کی روح آتما پریم ہے،
اور پریم کی پہچان دکھ میں کام آنا ہے۔ جیسے دیکھیے حضرت اویس کرنی کا محبت پریم، ان کی محبت وہ نیوتم نمونہ تھا کہ جنگ احد میں حضور پر دکھ پڑا تو محبت پریم میں اپنے دانتوں کو توڑ لیا۔ اسی محبت کا یہ اچتم نمونہ ہے کہ ساری امت محمدیہ کا سر قلم ہونے جا رہا تھا تو حضرت امام حسین نے اپنا سر پیش کر کے اسلام کا سر کٹنے سے بچا لیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کوئی راجنیتک کلب یا شطرنج کا کھیل نہیں ہے کہ جو بھی گوٹی مار دے وہ اسلام والا ہے، بلکہ ایمان میں ڈھونڈتا، یعنی جن میں محبت کا احساس ہو کہ وہ دکھوں میں کام آوے، اس کو اسلام والا کہا جا سکتا ہے۔ دشٹی گڑھ اب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ معاویہ و یزید میں نہ انصاف تھا اور نہ ایمان تھا، نہ محبت تھی اور نہ کبھی دکھ میں کام آئے، اور دکھ میں وہ کیا کام آتے جبکہ انہوں نے ہی سب کو دکھ پہنچایا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ سیاسی گوٹی مار کر معاویہ پہلے شام دیش کا گورنر بن گئے، پھر 6 راجیوں کے گورنر جنرل بن گئے، اس کے انتم میں اسلامی دنیا کے بادشاہ بھی بن گئے۔ اسی سیاسی گوٹی سے یزید کو اپنا اترادھیکاری بھی بنا دیا۔ معاویہ کو بھی معلوم تھا کہ شاہی سختی و سیاسی چال سے مذہب پر قابو نہیں پا سکتے۔ عوام یعنی جنتا پلٹ جائے گی، پھر جائے گی۔ انت مذہب کے نام سے علماء غرب سے سب کچھ کرا لیا جا سکتا ہے، اس لیے علماء غرب کو اپنا ایجنٹ اور دلال بنا لیا۔ پس علماء غرب فتویٰ نکالتا تھا اور معاویہ و یزید کی فوجیں مذہب کے نام سے قتل، خون اور جرائم اپرادھ کرتی تھی۔ اسی علماء غرب کے تھیلی کے چٹے بٹے ورتمان یگ علماء ویرودھی تاجیہ ہیں، جو تاجیہ کا ویرودھ کر رہے ہیں، جو معاویہ و یزید کی نمک خواری ادا کر رہے ہیں کہ تاجیہ نہ بناؤ، جلوس نہ نکالو، یہ سب شرک و بدعت ہے اور امیر معاویہ و یزید بڑے اچھے، نعوذ باللہ۔ تعزیہ داری میں غم و خوشی۔ تعزیہ داروں میں صرف شہیدوں کی شہادت کا ہی غم نہیں بلکہ تعزیہ ویرودھی کے جیون پر بھی غم ہے کہ آل و قرآن کے ساتھ جو برتاؤ کفار و مشرکین نہ کر سکے وہ کل حرکتیں شریعتی مسلمانوں نے کی۔ مسلمانوں نے ہی گلشن محمدی کے نینوحال کا خون بہایا اور آج ان کے سمرتھک مسلمان ہی تعزیہ داری کو منع کر رہے ہیں۔ پس ایسے ظالم و ستمگر کی زندگی پر غم ہے، گویا اسی غم کا پرچار کیا جاتا ہے کہ اموی مسلمانوں سے آج بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، نماز، روزہ، حج اور قربانی کا چوگا پہنے ہوئے محمدی دھرم کے نٹکتم دشمن ہیں، اور تعزیہ داری میں ان بات کی خوشی بھی ہے کہ بڑی شان اور شوکت پرتشٹھا والے وہ لوگ تھے کہ اموی حکومت کو پرواہ نہ کرتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کے منہ پر کہہ دیا کہ تیری حکومت اسلام کا سماپتی ہے۔ اس سمے اسلام کی دنیا میں کسی کو ہوش بھی نہ تھا جو یہ سمجھ سکتے تھے کہ معاویہ و یزید محمدی دھرم کے دشمن ہیں۔ وہ سب قتل کیے گئے اور بہتورے شہر بدر کر دیے گئے۔ کچھ صحابیوں کے آل و اولاد تھے، وہ بیچارے معاویہ کی حکومت سے وظیفہ اور پینشن لیتے تھے، اور کچھ یزید کی فوجوں کے کمانڈر بن گئے تھے۔ پھر کس کو پڑی تھی کہ معاویہ و یزید سے اسلام کو بچاوے؟ پس امام حسین علیہ السلام نے معاویہ و یزید کے شاہی راجنیتک اور دھارمک فریب کا پردہ چاک کر ڈالا۔
یہ بڑے غرب اور پرسنتا کی بات ہے۔ اب پاٹھک گण اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ تازیہ داری غم و خوشی کا سنیوگ ہے۔ تازیہ داری غم و خوشی کا سنیوگ ہے جس سے انسانی زندگی کی روشنی ملتی ہے۔ جیسے کہ ٹھنڈے و گرم تار کے پرسپر سنیوگ سے بجلی پرکاشمان ہوتی ہے، ویسے ہی تعزیتی غم و خوشی کے پرسپر ملن سے انسانی زندگی روشن ہوتی ہے۔ بس مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سمپورن مانوتا کے لیے تازیہ داری آوشیک ہے۔